अमीर कैसे होना है ये तो समझ आ गई, लेकिन शुरू कहाँ से करें? यानी कि रिच डैड और पुअर डैड की हम चूंकि पिछले 8 दिनों से लगे हुए हैं इस पर, 8 सेशन आपने वॉच कर लिए हैं, अब चीज़ें समझ आ गई हैं, अपनी कमज़ोरियां भी देख ली, तो शुरू कहाँ से करें? ये बड़ा एक सवाल होता है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 पर जब बात करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड, ये पेज नंबर 195 पर है। तो आज इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं, अमीर होने का सफ़र कैसे शुरू कर सकते हैं। अमीर होने का सफ़र सर शुरू करना पड़ता है। आप अमीर हो नहीं सकते क्योंकि सिर्फ सोचने से अमीर नहीं होंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन शुरू में लिखी हुई, देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, हर तरफ सोना ही सोना है। मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन टू सी इट, लोगों को नज़र ही नहीं आता चूंकि उनकी इसमें ट्रेनिंग नहीं होती। मुमकिन है आप भी ऐसे ही हों। मेरा सर ज़ाती तौर पर मानना है और मैं इस बात के ऊपर पक्का यकीन रखता हूँ, आप भी यकीन कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर आपसे मिलने वाला हर शख्स $1 मिलियन का है। सुनहरे पानी से लिखने वाली बात है, आप डायमंड हैं, ये बात कमाल की है। आप किसी से भी मुलाकात करते हैं, सर उसे इतनी वैल्यू दीजिए, मैम इतनी वैल्यू दीजिए कि वो शख्स $1 मिलियन की वर्थ का है। आपके पास मिलियन बिलियन डॉलर्स आने लग जाएंगे, रुपया पैसा बेशुमार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये न कर सके तो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोना तो हर तरफ है, देखने वालों को मिलता है और ज़्यादातर लोग इसमें ट्रेंड ही नहीं है। तो आज के सेशन में, जो कि सेशन नंबर 8 है, हम ये देखेंगे कि आप उस सोने को देखने में ट्रेंड कैसे हो सकते हैं। बड़ी मर्तबा ऐसे होता है कि पूरी किताब पढ़ लेते हैं, आपने शायद ये वाली किताब पहले भी पढ़ी हो या इस जैसी कई 100 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। आपने वीडियोस भी देख ली होंगी, कुछ नहीं बदला। उसकी बड़ी वजह मैं इसको कहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन पैरालिसिस होता है। एक होता है ना जिस्मानी तौर पर मफलूज हो जाना। आज का इंसान इंफॉर्मेटिवली पैरालाइज्ड है। अब होता कैसे है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करते जाते हैं लेकिन अमल कख नहीं करते। हमने इसको डिजाइन इस तरह किया है कि आप इस पर अमल भी कर। तो ऐसा किन लोगों के साथ होता है? याद रखिएगा, नॉलेज एक्शन के बगैर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। हमने लोगों को बड़े फ्रस्ट्रेट होते, डिप्रेस्ड होते और मायूस होते देखा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। सर नॉलेज आपको कंज्यूम कर जाता है, आपको अंदर से खा जाता है, आपको इसे प्रैक्टिकलाइज करना पड़ता है। नंबर 1, लेकिन जब इसी नॉलेज को आप डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिकलाइज कर लेते हैं तो ये वेल्थ क्रिएट कर देता है। और इतना बड़ा खजाना है, जैसे कहते हैं ना इल्म बहुत बड़ा खजाना है, तो वाकई ही इल्म बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन तब जब आप इस पर अमल करते हैं। तो अमल करने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी पड़ती है सर, वो आप अपनी कोई इतनी बड़ी रीज़न बना लें जो आपके डर पर काबू पा लें। यानी कि आपका मकसद, जब इंसान का मकसद बड़ा हो जाता है, गोल सेट हो जाता है, तो सर उसके लिए मसाइल छोटे हो जाते हैं। ये अगर आप गोल सेटिंग अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये किताब है मीठी ज़िंदगी। मेरा मानना है कि जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, आपके ख्वाब पूरे हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी मीठी हो जाती है। और ज़िंदगी तब तक कड़वी ही रहती है, बल्कि जहर बन जाती है अगर हमारी ख्वाहिशें ख्वाब अधूरे रह जाएं। अपनी ज़िंदगी में अपने खौफ से बड़े ख्वाब को गोल में बदलें ताकि आप उस पर काम कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं कैसे कोई बड़ा ख्वाब बना सकता हूं। मिसाल के तौर पे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना बड़ा गोल बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, बड़ा गोल है। आप अपनी रिस्पेक्ट, वैल्यू, अपनी शोहरत चाहते हैं, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बड़ा गोल है। जब ये गोल बड़ा हो जाएगा तो सारे फियर्स छोटे हो जाएंगे, फिर आपको कोई चीज़ आपके मकसद से हटा नहीं सकेगी। नंबर 2 सर, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अपने एसेट्स बनाने हैं, और एसेट्स बनाने के लिए सर पहला एसेट आपकी हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपका पैसा बर्बाद करने की बजाय आपके लिए कुछ ना कुछ एसेट बिल्ड करें। मिसाल के तौर पे अभी ये जो मैं आपके लिए सेशंस बना रहा हूँ, ये हमारा एसेट है, हमारी आदत है, रोज़ का काम है, हम रोज़ करते हैं, ये हमारा एसेट है। क्योंकि आप हमारा बड़ा एसेट हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप हमारा एसेट बन गए। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करना है वो काम करना है जिससे आपके एसेट्स बिल्ड हों, ना कि वो हरकतें फरमानी हैं जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर
آپ کے ایک تو پیسہ خرچ ہو، پیسہ ضائع ہو، دوسرا آپ کے رشتے خراب ہوں، تیسرا آپ اپنی ذات کو بھی خراب کریں۔ آپ بھی ایسٹ ہیں، آپ کے رشتے بھی ایسٹ ہیں، آپ کا پیسہ بھی ایسٹ ہے، آپ کی عزت بھی ایسٹ ہے، اور اس سے بڑا ایسٹ آپ کا ٹرسٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں سر آپ کو بلڈ کرنی پڑیں گی۔ آپ کی سکلز ایسٹ ہیں، یہ سارے ایسٹس آپ بلڈ کرنا شروع کر دیں، ایسی ہیبٹس جو آپ کے ایسٹس بلڈ کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بڑا شاندار مشورہ دوں گا، سر لرننگ آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے، لرننگ شروع کریں، اور لرننگ شروع کریں گے تو یہ ایسٹ آپ کی ویلتھ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ لرننگ ہوگی اتنا بڑا آپ کا ایسٹ، اتنی بڑی ویلتھ آپ کما سکیں گے زندگی میں۔ نمبر 3 سر، اپنا فرینڈ سرکل کلیئرٹی کے ساتھ چوز کریں۔ بڑے سارے لوگ سرکل میں ہیں ہی نہیں، وہ کیج میں بند ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ میں کیسے پتا کروں گا یا کروں گی؟ میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں۔ میرا یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ فارمولا ہے۔ بینگ این NLP، ہم چونکہ مائنڈ سائنسز میں کام کرتے ہیں، سر آپ نے ابھی فوری طور پر یہ لٹمس پیپر لگانا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر تو آس پاس کے لوگوں سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ آس پاس کے لوگوں سے سیکھتے ہیں، آس پاس کے لوگ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے آپ کی گروتھ بھی ہو رہی ہے، تو سر آپ سرکل میں ہیں۔ لیکن اگر آپ کے آس پاس سارے سڑیل، نیگیٹو، آس پاس کے سارے لوگ شکی، تنقید کرنے والے، اور آپ کا دل ہرانے والے، آپ کا حوصلہ توڑنے والے ہیں، تو سر آپ ایک پنجرے میں بند ہیں۔ آپ جتنی دیر مرضی اس پنجرے میں بند رہیں، آپ نہیں گرو کریں گے۔ اپنا فرینڈ سرکل چوز کرنے میں بڑے کانشس ہو جائیں۔ سر آپ کے آس پاس کے 5 لوگوں کی ایوریج ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں نا، آپ ویسے ہی ہوں گے۔ گلے شکوے کرنے والوں سے ملیں گے، بیٹھ کے حکومت کا گلہ کیے جائیں، بیٹھ کے جو کوئی گرو کر گیا آپ کا دوست، اس کا گلہ کیے جائیں، اور دعا لا کے آگے نکل گئے، بہت گڈی چڑھ گئی جی، بس ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کر رہے ہیں بھئی؟ وہ اس کا جو ہونا تھا ہو گیا، لعنت بھیجو اس پر، اپنے بارے میں سوچو کہ آپ کیا کر سکتے ہو۔ آپ کا سرکل بتاتا ہے کہ آپ کا فائنینشیل فیوچر کیسا ہوگا۔ تو آج طے کیجئے، اگر پہلے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آج طے کیجئے کہ آپ کے دوست کیسے ہوں گے۔ آپ نے کل جیسا بننا ہے ویسے دوست بنا دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ون سر، ایک فارمولا، ایک سکل، ایک آرٹ سیکھیں، اس کو پراپرلی سیکھ لیا ہے تو اگلے کی طرف چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، آج کے دور میں آپ کو ایک سے زیادہ سکلز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی ایک چیز پر اٹکے ہوئے ہیں نا تو پھنس جائیں گے، آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ کے پاس ملٹیپل سکلز ہیں نا تو پھر آپ سسٹین کر جائیں گے، آپ گرو بھی کر جائیں گے۔ ملٹیپل سکلز کے اوپر فوکس کریں، ملٹائی ٹیلنٹڈ بنیں۔ میں ہمیشہ اس چیز کا ایڈووکیٹ ہوں، میں خود ایک ملٹائی ٹیلنٹڈ پرسن ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کسی کو ملٹائی ٹیلنٹڈ ہونا پڑے گا، نہیں ہوں گے پھنس جائیں گے۔ نمبر 5 سر، آپ کو لوگوں سے زیادہ پہلے خود کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے اپنی ذات کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہ آپ کیا خود غرضی ہمیں سکھا رہے ہیں؟ سر میں خود غرضی نہیں، میں آپ کو سیلف کیئر سکھا رہا ہوں۔ خود غرضی اور سیلف کیئر میں بڑا فرق ہے۔ خود غرضی یہ ہے کہ آپ صرف اپنا ہی خیال کیے جائیں، باقی سب کو ذبح کر دیں نا۔ جب آپ سیلف کیئر کریں گے نا، ہمیشہ وہ شخص جو سیلف کیئر کرتا ہے وہ سب کی کیئر کرتا ہے۔ سر جسے اپنی کیئر نہیں ہے، جسے اپنی فکر نہیں ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، وہ دوسروں کا کیا خیال کرے گا؟ اپنی کیئر کریں، پے یور سیلف فرسٹ، ٹائم، پیسہ، انرجی، اسکل، ایوری تھنگ، اپنے آپ کو پرائرٹی دیں۔ آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے آس پاس والے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں تو سب برباد۔ نمبر 6 سر، آپ کمانے سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ سیکھیں۔ یہ معنی نہیں رکھتا آپ کتنی سپیڈ سے کماتے ہیں، یہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ آپ کتنی سپیڈ سے چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی کمائی سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ زیادہ ہے، سر میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، آپ کمال کر دیں گے زندگی میں۔ کیونکہ فی الوقت شاید آپ کے پیسے تھوڑے ہوں گے، شاید آپ کے پاس ویلتھ کم ہوگی، لیکن
آنے والے وقت میں جو اس وقت تیزی سے کما رہے ہیں اور بڑا سلو سیکھ رہے ہیں، بلکہ سیکھ ہی نہیں رہے کیونکہ پیسہ آ رہا ہے نا. ہمارے بھی دیکھ لیں یہاں پہ فری لینسرز کی کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے، پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے، پیسے آپ کما لیں، لیکن اگر آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ پرابلم کا شکار ہو جائیں گے، آپ پھنس جائیں گے. اور اس وقت ہمارا کرنٹ المیہ یہ ہے، پیسہ آ گیا بس سیکھنا چھوڑ دیا. پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. سیکھتے جائیں گے تو آپ کی سیکھنے کی سپیڈ طے کرے گی آپ دولت کتنی کمائیں گے. سو یاد رکھیے گا، آپ دولت کمانے سے نہیں، جاننے سے نہیں، کام شروع کرنے سے کماتے ہیں. 5 پاورفل لائنز جو کہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں ہر سیشن کے بعد یہ 5 لائنز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں یہ 5 لائنز کسی بھی چیپٹر کا چونکہ کرکس ہوتی ہیں، تو 5 لائنز میں نے اس میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آپ کے لیے اسپیشلی چوز کی ہیں، اور ان چوزن لائنز کو آپ ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے. جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے لگیں تو سب سے اہم لفظ آپ کی زندگی میں جو آنا چاہیے، ایک لفظ، کیوں. سوال کریں، کیوں انویسٹ کر رہا ہوں، کیوں، مقصد کیا ہے، پہلا. نمبر 2، ہارنے والے جب ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بس کر دیتے ہیں کہ بس ہوگی، اس کے بعد بس، جبکہ ونرز تب تک ہارتے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتے. فیصلہ آپ کا ہے. نمبر 3، سب سے پہلے خود کی کیئر کریں، اپنے آپ کو پے کریں، آپ اہم ہیں، یہ یاد رکھیے. نمبر 4، آپ کے فیصلے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کیجئے کیسی تقدیر چاہتے ہیں. نمبر 5، ایکشنز آپ کے ڈر کو ختم کر دیتے ہیں. آپ تب تک ڈرے رہیں گے جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے. جس چیز سے ڈرتے ہیں سب سے پہلے اسی کا ایکشن لیں. ایٹ دیٹ فراگ، کمال کر دیں گے. یہ آج کا سیشن نمبر 8 یعنی کہ چیپٹر نمبر 8 آپ کو کیسا لگا ذرا کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. کمنٹ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور چینل آپ کا ہے، آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا ہے، تھینک یو ویری مچ. نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور کم از کم 50 اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. سبسکرائب کروائیے گا، چونکہ آپ نے اپنا فرینڈ سرکل بنانا ہے تو ان کو بنا لیں، اس چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، زندگی بدل جائے. نیکسٹ چیپٹر نمبر 9 میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.